جی پیمنٹ میتھڈ کے حوالے سے ہم نے پینیئر کو چوز کیا. پینیئر کے حوالے سے کل ہم نے جو ہے وہ اکاؤنٹ کریٹ کیا, اور اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر اپنی جو ای میل وغیرہ, موبائل وغیرہ, اپنے جو سارے اپنی انٹریز ہیں وہ ہم نے کر دی. اور کل ہم نے اکاؤنٹ جو ہے وہ کریٹ کیا تھا. آج جو ہے اس کے حوالے سے دیکھیں گے اکاؤنٹ کے اندر جو ہے وہ ورک کیسے کرنا ہے, اور کون سے جو مین آپشنز ہیں وہ کچھ اس کے ڈسکس کرنے, تاکہ جب آپ کا یہ اکاؤنٹ ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے جب امیزون وغیرہ سے یا کسی بھی مارکیٹ سے جو آن لائن مارکیٹ پلیسز ہیں ان سے اگر پیمنٹ اپنی ریسیو کرنی ہے تو آپ کس طرح اس سے جو ہے وہ اکاؤنٹ کو ہینڈل کریں گے. جی آج ہم نے کرنسیز کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا دیکھنا ہے. پینیئر کے اندر جو کرنسیز کے آپشنز دیے ہیں وہ کیسے ہیں, تو ساتھ ساتھ جو ہے اسکرین ٹائم پہ ہم اس کو دیکھیں گے تاکہ آپ کو پریکٹیکلی بھی اس کا جو ہے وہ اندازہ ہو جائے. سب سے پہلے یہ اسکرین آپ کو میں دکھا رہا ہوں, کل والے اکاؤنٹ کو ساتھ اوپن کر لیتے ہیں جو ہم نے کریٹ کیا تھا. ایک تو یہ ہم نے کریٹ کیا اکاؤنٹس کل جو ہم نے کریٹ کیا ہے اس کے ساتھ یہ جب آپ میں نے پہلے سے لاگ ان کر کے رکھا ہوا ہے ٹائم سیونگ کے لیے. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہوم پہ اگر جائیں گے, سب سے پہلا پیج آپ کا لاگ ان کرنے کے بعد آپ کے سامنے شو ہوگا. اس کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بیلنسز کے اندر یہ کچھ جو ہے کرنسیز وہ شو کر رہا ہے کہ US ڈالر ہے, یورو ہے, برٹش پاؤنڈ ہے, اور نیچے کچھ اس طرح کے کچھ اور آپشن ہیں, ان کو ہم نے ابھی دیکھنا ہے. جی پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں گلوبل پیمنٹ سروس کے حوالے سے. گلوبل پیمنٹ سروس کا جو آپشن ہے وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ آپ نے اگر مور دین ون کرنسیز کے اندر جو ہے وہ ورک کرنا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے. دو اکاؤنٹس اوپن کر رکھیں. جی ریسیو کے اندر اگر میں آتا ہوں, یہاں آپشن دیا ہوا ہے کہ مینیوز کے اندر, تو پہلے ہم ذرا کرنسیز کو دیکھ لیتے ہیں. یہاں یہ آپشن آپ کو ملے گا ریسیو کے اندر. سیکنڈ آپشن ہے گلوبل پیمنٹ سروسز. جو ہے گلوبل پیمنٹ سروس کیا ہے, اس کو کلک کر کے دیکھتے ہیں. آپ کو کچھ جو ہے یہ کرنسیز وغیرہ شو کرے گا. انٹرنیٹ ذرا سلو ہے, آپ سے ذرا معذرت خواہ ہیں. جی اس لیے میں نے ایک اکاؤنٹ ایکسٹرا جو ہے لاگ ان کر کے رکھا ہوا ہے. جی ریسیو کے اندر گلوبل پیمنٹ سروسز ہیں. میں دوبارہ لاگ ان کر لیتا ہوں. جی یہ پرانا اکاؤنٹ ہے, اس کو ہم اوپن کرتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ جس اکاؤنٹ کو آپ یوز کر رہے ہیں اس کے اندر کچھ آپشن آپ کو ایکسٹرا ملتے ہیں, اور جو نیا اکاؤنٹ ہے اس میں ذرا کم. تو یہ اس لیے میں نے اوپن کر لیا ہے تاکہ آپ کو باقی آپشن کا بھی اس کے اندر ہم بتا سکیں. گلوبل پیمنٹ سروس ہے کیا, یہ اس کے اوپر کلک کیا میں نے, اور یہاں آپ کو یہ کرنسیز شو کر رہا ہے. اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو پہلی ٹیب کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ گرو گلوبلی ریکویسٹ مور ریسیونگ اکاؤنٹس. یہ جو 3 اکاؤنٹ دیے ہیں اس نے, اس کو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی مجھے میرے پینیئر اکاؤنٹ کے اندر ان کرنسیز کو بھی ایڈ کر دیا جائے تاکہ میں ان کرنسیز کو بھی جو ہے پیمنٹ کے طور پہ ریسیو کر سکوں. اب اگر آپ نے یہ چیز اپنے مائنڈ میں رکھیے گا کہ اگر آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ہی کرنسی جیسے US ڈالر ہے, اسی کا اکاؤنٹ ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو باقی کرنسیز کے اندر پیمنٹ ریسیو کرنے کے لیے, جیسے اگر آپ UK سے کوئی پیمنٹ ریسیو کر رہے ہیں پاؤنڈس کے اندر, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ ریسیو نہیں کر سکیں گے. وہ آپ کو کنورٹ کر کے بھی دیتا ہے, لیکن یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ڈفرینٹ کرنسیز کے اندر جو ہے الگ الگ سے جو ہے وہ ورک کرنا ہے, یا الگ الگ سے آپ کہتے ہیں میں انٹریکٹ ہوں ان کے ساتھ, تو اس کے لیے آپ ان آپشنس کو جو ہے وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اب جس طرح یہاں اگر آپ نیچے اسکرین کے اوپر دیکھیں 5 کرنسیز جو یہاں پہ میں نے ایکٹیو کر رکھی ہیں, تو اس کے اکاؤنٹس اس نے خود بخود یہاں پہ جنریٹ کر کے یہاں پہ دے دی ہیں. اب یہ پلس سائن آپ کو نظر آ رہا ہے, سنگاپور SGD کرنسی کا نیم ہے, کینیڈا CAD, آسٹریلیا AUD آسٹریلین ڈالر. تو یہاں سے اگر اس کو میں ایڈ کروں گا تو جس طرح یہ نیچے آپ کو نظر آ رہی ہیں باقی کرنسیز, یہ کرنسیز بھی جا کے اپنے اس اکاؤنٹ کے اندر اپرووڈ اکاؤنٹس کے اندر جا کے ایڈ ہو جائیں گی. اور جب کوئی ان کرنسیز کے اندر مجھے پیمنٹ کرے گا تو پینیئر کو کنورٹ نہیں کرنا پڑے گا, بلکہ ڈائریکٹلی اسی کرنسی کو اسی کے اکاؤنٹ کے اندر ایز اٹ از پہ وہ ریسیو کر لے گا.
اور پھر جب اس کو ہم کیش آؤٹ کریں گے تو جس کرنسی کے اوپر جو بھی کٹنگ آپ کی اس نے پینجر نے کرنی ہے وہ کٹنگ اپنی کرنے کے بعد اماؤنٹ جو ہے وہ ریسیو ہو جائے گی ان دا فارم آف کیش. یہ گلوبل پیمنٹس ہیں. اس گلوبل پیمنٹ کے اندر ایک تو آپ نے کرنسیز کو دیکھا ہے, دوسرا اپروو اکاؤنٹس کا آپ کو میں نے بتایا کہ جو اپروو اکاؤنٹس ہیں وہ جو بھی کرنسیز آپ ایڈ کر لیتے ہیں جسٹ کلک کرنے کے بعد وہ ایک ہی اسٹیپ وہ لے گا, اتنا کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. اس کو ہم کر کے بھی دیکھ لیں گے بعد میں, ابھی اس کو ہم ذرا تھورلی دیکھ لیتے ہیں اور بھی اس کا دیکھ لیتے ہیں پہلے. کرنسیز کے بعد اب بینک اکاؤنٹس کی بات آتی ہے. بینک اکاؤنٹس اگر اب آپ دیکھیں تو سیٹنگ کے اندر آپ کو ملیں گے بینک اکاؤنٹس. یہ دونوں آپشن میں آپ کو اس لیے ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس میں دو طرح کے جو ہے وہ اکاؤنٹس آپ کو نظر آئیں گے. ایک وہ اکاؤنٹس ہیں جن کے اندر آپ اپنی پیمنٹس کو ریسیو کرتے ہیں کسی بھی اوپن مارکیٹ پلیس سے, کسی فری لانسنگ مارکیٹ پلیس سے یا اپنے کلائنٹ سے جو پیمنٹ آپ ریسیو کرتے ہیں. ایک وہ اکاؤنٹس ہیں جن کے اندر یہ پیمنٹ ریسیو ہو رہی ہے. دوسرے اکاؤنٹس وہ ہیں جن کے اندر آپ جو آپ کے اپنے اکاؤنٹس لوکل ایریاز کے اندر اکاؤنٹس ہیں, جیسے پاکستان میں میرا بینک اکاؤنٹ ہے اور اس اکاؤنٹ کو میں نے لنک کر دیا ہے پینجر کے اکاؤنٹ کے ساتھ, اور جو ریسیوڈ پیمنٹس مجھے پینجر کے اندر ہوئی ہیں وہ ان کو میں شفٹ کرنا چاہ رہا ہوں, ود ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں اکارڈنگ ٹو مائی لوکل بینک اکاؤنٹس. تو کچھ دوسرے جو ٹائپ ہے وہ یہ والے اکاؤنٹس ہیں آپ کے جو نیشنل اکاؤنٹس ہیں بینکنگ وغیرہ. جی, اس سے پہلے گلوبل پیمنٹس کے ساتھ جو اکاؤنٹس ہم نے ڈسکس کیے ہیں یہ وہ اکاؤنٹس ہیں آپ کے جو کہ پینجر نے آپ کے لیے کریٹ کر دی ہیں کرنسیز کو ریسیو کرنے کے لیے. اس میں سے ایک کو میں ایگزامپل کے طور پہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں. جیسے یو ایس اے کا اکاؤنٹ ہے, یو ایس اے کے اکاؤنٹ کے اوپر اگر میں کلک کرتا ہوں تو اس کی وہ ڈیٹیل مجھے دے گا. اب یہ آپ دیکھیں تو اس کے اوپر اس نے یو ایس اے کا بینک نیم یہاں پہ دیا ہے فرسٹ سینچری بینک. اس طرح بینک کا ایڈریس کیا ہے کہ جس بینک کے اندر یہ اکاؤنٹ ہے, راؤٹنگ نمبر اس کا اے بی ایچ وہ کیا ہے, اکاؤنٹ نمبر کیا ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ سارا آپ کو ڈیٹیل میں نظر آ رہا ہے. اور اکاؤنٹ ٹائپ کون سی ہے, چیکنگ ہے, اکاؤنٹ بینیفیشری نیم, جیسے یہاں پہ میرا نیم لکھا ہوا آ رہا ہے. تو یہ آپ کا فزیکلی ایک اکاؤنٹ جو ہے وہ پینجر نے اکاؤنٹ کریٹ کر دیا ہے فرسٹ سینچری بینک کے اندر جو کہ یو ایس اے کے اندر ہے. تو اب آپ کا جب دیکھیں بینک اکاؤنٹ جو ہے فزیکلی کریٹ ہو چکا ہے تو پھر آپ سے کوئی مارکیٹ پلیس یہ نہیں کہے گی کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کہاں بیٹھے ہیں. اس نے تو آپ کے جو پیمنٹ ہے وہ آپ کے فرسٹ سینچری بینک کے اندر جا کے ڈالنی ہے. تو جب یہاں پہ پیمنٹ آپ کی ریسیو ہوگی اس بینک اکاؤنٹ کے اندر جہاں پہ بھی آپ یہ اکاؤنٹ ڈیٹیل شیئر کریں گے, یہ اکاؤنٹ جو ہے ایبل ہے ریسیو کرنے کے لیے آپ کی اماؤنٹس کو گلوبلی. تو جس بھی جگہ پہ اس اکاؤنٹ کو آپ یوز کریں گے وہ آپ کی پیمنٹ جو ہے پینجر کے اکاؤنٹ کے اندر یہاں پہ آپ کو یو ایس ڈالر کے اکاؤنٹ میں شو ہو جائے گی. اسی طرح اگر یو کے کو میں کلک کروں گا پاؤنڈس کے لیے, یہاں دیکھیں بارکلیس بینک کا اس نے نام دے دیا, سارٹ کوڈ جس طرح کا جس کنٹری کا جو ٹرائل ہے بینکنگ کا اسی طرح کے اکاؤنٹس اس نے کریٹ کر کے اسی بینک کے اندر آپ کو یہاں پہ اس کی جو ڈیٹیل شو کر, اور یہ ویلڈ اور جینون اکاؤنٹس کی ڈیٹیل ہے. اور جس بھی جگہ پہ جس بھی مارکیٹ پلیس میں آپ نے اپنی بینکنگ ڈیٹیل دینی ہو پیمنٹ ریسیو کرنے کے لیے, آپ ان میں سے کسی بھی بینک کا جو ڈیٹیل وہاں پہ شیئر کر سکتے ہیں اور آپ کو وہ اسپیسیفک پیمنٹ جو ہے آپ کے اسی اسپیسیفائڈ اکاؤنٹ کے اندر ریسیو ہو جائے گی. باقی بھی اسی طرح یورو ہے, یورو کو اس نے دیکھیں سٹی بینک کے نام سے ایک اکاؤنٹ جو کریٹ کر دیا, وہ کہاں پہ کی ہے, آئرلینڈ کے اندر کی ہے. اور آئرلینڈ کے اس بینک کے اندر جو یہ ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے ود دس اکاؤنٹ نمبر, یہ فزیکلی اکاؤنٹ کریٹڈ ہے. اسی طرح یورو ہے, ٹھیک ہے, یہ جاپنیز کرنسی ہے یہ, اور یہ جاپان کا بینک ہے, ٹھیک ہے, ایم یو ایف جی بینک, اور یہ جاپان کے اندر ٹوکیو کے اندر کریٹڈ ہے. اسی طرح آپ جب کوئی بھی کرنسی یہاں پہ ایڈ کروائیں گے تو اس کرنسی کے اگینسٹ, کیونکہ ہر کنٹری کی ایک کرنسی ہوتی ہے, تو ظاہر ہے جس کنٹری کی کرنسی آپ ایڈ کر رہے ہیں اسی کنٹری کے اندر اس کے اکارڈنگ ایک اکاؤنٹ آپ کا جو ہے پینجر کریٹ کر دے گا, اور اس کی ڈیٹیل آپ کو یہاں شو ہی ہوں گی. اور جس بھی جگہ پہ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اس اکاؤنٹ کے اندر اپنی جو پیمنٹ ریسیو کرنی ہے وہ آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. تو یہ ہیں گلوبل پیمنٹس سروسز. دوسری جو بینک کی بات ہم نے کی وہ بینک اکاؤنٹس ہیں. یہاں میں کلک کر رہا ہوں, سیٹنگ کے اندر آپ کو ملے گا بینک اکاؤنٹس. جی, اس کے اندر بھی آپ کو دو جو ہے اس کے پورشنز ملیں گے. ایک تو وہ ہے جو بینک اکاؤنٹ فار ودڈرال ہے,
وڈرا کریں گے آپ اپنے اکاؤنٹس کے اندر جو کہ آپ کے اپنے اکاؤنٹس ہیں، جن کے میرا اگر پاکستان کے اندر ایچ پی ایل یا یو بی ایل کا بینک ہے اور اس کو میں نے پینئر کے اندر لنک کیا ہوا ہے، تو میں اپنی پینئر کی اماؤنٹ کو اپنے اس بینک کے اندر وڈرا کروں گا تو یہاں پہ مجھے اس بینک کی ڈیٹیل دینی ہے. میں کلک کر رہا ہوں. یہاں پہ دیکھیں جیسے یونائٹڈ بینک جو ہے پہلے سے ایڈ ہے، اور اگر آپ نے اپنا بینک ایڈ کرنا ہے تو سارے اس کے لیے آپشن دیا ہوا ہے. اسی طرح سیکنڈ آپشن اگر آپ دیکھیں، ریسیپینٹ جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ وہ اکاؤنٹس ہیں کہ اگر آپ نے کسی کو پے کرنا ہے، کسی کے بینک کو پے کرنا ہے، جیسے آپ کا کوئی آپ کسی کے کلائنٹ ہیں یا آپ کا کوئی کلائنٹ ہے اور آپ کی جو ٹرانزیکشن آپ کو کوئی بینک اکاؤنٹ دے رہا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میری جو اماؤنٹ ہے پینئر کے اکاؤنٹ سے اس کے بینک میں چلی جائے، تو آپ یہاں پہ آ کے اس کا بینک جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ ایڈ ریسپینٹ بینک اکاؤنٹ، یہاں پہ آپ ایڈ پہ کلک کریں گے. اسی طرح آپ سے وہ اکاؤنٹ نمبر اور اس کی جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ آپ سے پوچھے گا، اس کو یہاں پہ وہ ایڈ کر لے گا. یہ سمپلی ایسی ہے جیسے آپ اپنے موبائل ایپ یوز کرتے ہیں بینکنگ کی، اور اس کے اندر بھی یہ اکاؤنٹ وغیرہ ایڈ کرتے ہیں، اور وہی سمپل پروسیجر ہے. یہ بینک اکاؤنٹس ہم نے ڈسکس کیے وڈرا کرنے کے لیے اور ریسیپینٹس کے لیے. نیکسٹ جو اس کے اندر ایک فیسلٹی کارڈز کی آپ کو میں نے کل ڈسکس کیا تھا کہ آپ کو پینئر آفر کرتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل اے ٹی ایم کارڈ آپ کو جو پرووائڈ کر دیتا ہے کہ آپ کسی بھی اے ٹی ایم کے اندر اس کو یوز کر سکتے ہیں، دنیا کے کسی بھی اے ٹی ایم کے اندر، کیونکہ یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہے. تو اس کارڈ کے تھرو آپ جو ہے ٹرانزیکشن اپنی کر سکتے ہیں ان دا فارم آف کیش. کیونکہ یہ ہوتا ہے تو آپ کسی بھی اے ٹی ایم میں اس کارڈ کو ڈالیں گے تو ڈائریکٹلی آپ کے جو ہے ان ہینڈ کیش آئے گی. اس میں کسی اکاؤنٹ کے انوالومنٹ نہیں ہے، بلکہ ڈائریکٹلی پینئر کے اکاؤنٹ سے وہ جو کیش آؤٹ ہو کے تو آپ کے پاس اکاؤنٹ آتی ہے. اس کے اندر اب یہ آپ نے چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ کی جتنی بھی کرنسیز ہیں ان سب کرنسیز کے اگینسٹ جو ہے وہ الگ الگ جو کارڈ جو جنریٹ ہوتے ہیں. اور آپ نے اگر ڈالر کے اندر آپ کا جو اکاؤنٹ ہے، آپ کے ڈالر کے بیلنس کے اندر کچھ اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، اور دوسرا جو آپ کا یورو کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر کچھ اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے، تو ان دونوں کے الگ الگ سے اے ٹی ایم کارڈ ہوں گے جو پینئر آپ کو پرووائڈ کرے گا. تو یورو کے کارڈ سے اے ٹی ایم کارڈ سے آپ جو ہے وہ ڈالر جو ہے کیش آؤٹ نہیں کر سکتے، اور ڈالرز کے جو اے ٹی ایم کارڈ سے آپ یورو جو ہے وہ کیش آؤٹ نہیں کر سکیں گے. جو اسپیسیفک کرنسی ہے اسی کا اسپیسیفک کارڈ ہوگا اور اسی سے وہ اماؤنٹ جو ہے ودرا ہو جائے گی. اور یہ کارڈ آپ جو ہے الگ الگ سے اس سے ڈیمانڈ جب کرتے ہیں تو آپ کو یہ سارے جتنی بھی آپ کی کرنسیز یہاں پہ جنریٹ ہو جاتی ہیں، جو اکاؤنٹ اپروو ہو جاتے ہیں، ان سب کے کارڈ یہ آپ کو سینڈ کر دیتا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ مل جاتے ہیں آپ. یہ کارڈز کا تھوڑا پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کو یہ کہاں پہ ملیں گے. یہ سیٹنگ کے اندر ہی آپ کو پینئر کارڈ کے نام سے دیکھیں یہاں پہ ایک آپشن مل رہا ہے. اس کے اندر جائیں گے، یہاں پہ آپ کو کارڈز کی ڈیٹیل شو کرے گا. جی یہ پیج شو ہو گیا. یہاں اگر آپ دیکھیں تو جتنی بھی کرنسیز اپرووڈ ہیں ان کے اگینسٹ جو ہے وہ کارڈز کی ڈیٹیل بھی یہاں پہ آ رہی ہے. جو کارڈ ہم نے یہاں پہ ایکٹیو کیے ہوئے ہوں گے یا جو کارڈ ہم جو یوز کر رہے ہوں گے ان کی ڈیٹیل یہاں پہ آ رہی ہے. جیسے کہ یہ ڈالر کا اکاؤنٹ ہے، کارڈ کا نمبر اس میں دیکھیں یہ آخری 4 ڈیجٹ جو ہیں یہ لاسٹ یہاں پہ آ رہے ہیں. کارڈ پہ نیم آ رہا ہے اور ایکسپائری ڈیٹ آ رہی ہے، اس کے بعد اس کا ایکٹیو اسٹیٹس آ رہا ہے. تو یہ وہی کارڈ ہوگا جو آپ کے ان ہینڈ جو ہے وہ پوسٹ کیا جائے گا، آپ کے پاس ہوگا اور اس کی ڈیٹیل یہاں پہ آ رہی ہوگی. اس کے اوپر ہی ایکسپائری ڈیٹ مینشن ہوگی، اور جو بیلنس اس کے اندر جو ہے یہاں پہ موجود ہوگا اس کو آپ وہاں سے اپنی کسی بھی قریبی اے ٹی ایم سے کیش آؤٹ کر سکتے ہیں. جی اس کے اوپر یہ کلک کر کے دیکھیں، میں نے اس کو اوپن کیا ہے اور یہاں پہ بتا رہا ہے کارڈ کی انفارمیشن ہے، اس کے اندر $1 کچھ پڑا ہوا ہے، اور یہ ریسنٹ ٹرانزیکشن اس کی جو ہوئی ہیں وہ بتا رہا ہے. فیس بک کے اوپر کچھ ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، کچھ پینڈنگ ہے، اور یہ ساتھ اسی طرح اس کی جو ڈیٹیل شو کر رہا ہے. تو یہ وہ کارڈ ہیں جو کہ آپ کے پاس جو ہے امیزون سوری پینجن نے آپ کو سینڈ کر دیے ہیں. اور نیچے دیکھیں ایک جیسے آپشن آ رہا ہے رپورٹ ایز لاسٹ آف اسٹالن. اگر یہ کارڈ آپ سے گم گیا ہے یا اسٹالن ہو گیا ہے تو آپ یہاں پہ رپورٹ کر سکتے ہیں. اس کارڈ کو پینئر بلاک کر دے گا اور اس کے بعد آپ نیا کارڈ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. اور اس طرح اگر آپ کو پن جو ہے اپنے کارڈ کی فارگیٹ ہو گئی، پن آپ کو بھول گئی ہے، تو یہاں سے آپ اپنی پن کو جو ہے دوبارہ سے ویو کر کے دیکھ سکتے ہیں.
یہ باقی بھی جو کارڈز کی ڈیٹیل یہاں آ رہی ہے ان کے ساتھ بالکل سیم ہے، صرف کرنسیز جو ہے وہ چینج ہیں، اور جس کو بھی آپ یہاں پہ کلک کریں گے اس کی ڈیٹیل اسی طرح آپ کو شو کر دے گا۔ جی پینر کارڈز کے بعد کچھ اس کے مزید آپشن جو یہ وہ مین آپشنس ہے جو آپ کو کام آئیں گے ڈیورنگ آپ کے ورک، وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بعد میں آپ ایک ایک کو تھورولی دیکھ سکتے ہیں ڈیپلی، اس کے اندر جو آپ کو چاہیے ہوگا وہ آپ دیکھ سکیں گے۔ جی اس کے اندر ایکٹیویٹی کا ایک آپشن ہے جس کے اندر ٹرانزیکشن سب سے پہلے جو ہے ٹرانزیکشن کا آپشن ہے، یہ اس لیے کہ آپ اگر اپنی ٹرانزیکشنز کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر جیسے امیزون آپ کو جب پیمنٹ بھیجے گا پیجر کے اندر، تو آپ کو یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ ایک بک میری سیل ہوئی تھی یا کوئی کسی بک کی ریڈ کے مجھے پیمنٹ جو ہے وہاں پہ شو ہوئی ہے امیزون کے اندر، تو کیا وہ پیمنٹ میری پیجر کے اندر ٹرانسفر ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی ہے، یا آپ نے کہیں پہ اپنے پیجر کے کارڈ کی پیمنٹ کو یوز کیا ہے، اے کے تھرو اس کو کیش آؤٹ کیا ہے یا کسی بینک کے تھرو ودرا کیا ہے، تو آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے کتنی جو اس نے ڈیڈکشن کی ہے، کتنے اماؤنٹ جو ٹرانسفر ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی، بیلنس کتنا ہے، تو یہ ٹرانزیکشن کی ہسٹری جو ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی یہ جتنی ٹرانزیکشن ہوگی یہ ڈیٹ وائز یہاں پہ بتا رہا ہوگا کس ڈیٹ کو ہی اور کس جو ہے اکارڈنگ کس کے یہاں سے یہ ڈیڈکٹ ہوئے ہیں یا ایڈ ہوئے ہیں، اور اماؤنٹ جو ہے کتنی ہوئی ہے، اور آگے وہ بتا رہا ہے کہ یورو سے ہوئے، ڈالر سے ہوئے، یا کہاں سے کون سی والی کرنسی سے۔ یہ ایک جنرل اوور ویو اس کا اکاؤنٹ جو ہم نے کل کریٹ کیا تھا، اس اکاؤنٹ کے اندر مزید ہم نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح اس کے اندر جو اپنے کرنسیز کو ہم نے مینیج کرنا ہے، پیمنٹ کو کیسے لینا ہے، پیمنٹ کو یہاں پہ ریسیو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ میں کیسے لانا ہے، اس کو پاکٹ میں کیسے لانا ہے، اپنے بینکس میں کس طرح لانا ہے، یا اے ٹی ایم کارڈ کے تھرو اس کو کیسے جو ہے وہ کیش آؤٹ کرنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، نیکسٹ پھر ہم چلیں گے کنڈل کے اکاؤنٹس کو کریٹ کرنے کے لیے۔ کچھ آج آپ کو میں اسٹارٹنگ آپ کو دے دیتا ہوں، اور کل اس کو ہم باقاعدہ سے جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے۔ امیزون کنڈل کے اندر آپ جو ہے وہ اس کا جو ویب ایڈریس انٹر کریں گے kdp.amazon.com۔ یہاں پہ آپ کو یہ کنڈل کا جو ہے وہ پہلا پیج شو کرے گا، اور اس کی تھوڑی سی آج ہم جو ہے وہ ناؤ ہاؤ لے لیتے ہیں۔ یہاں اگر آپ دیکھیں سب سے اوپر نیو کے آگے آپ کو ایک لائن جو ہے لکھی ہوئی ہے، وہ آپ کو میں پڑھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کے ڈی پی سیٹ گلوبل فنڈز جو ہیں وہ مارچ کے مہینے کے 35.4 ملین ڈالرز ہیں۔ اس بات کا مطلب آپ کو میں ذرا سمجھا دوں تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کی ارننگ کتنی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ فنڈز ہیں جو کہ ہر مہینے امیزون کو ریسیو ہوتے ہیں اپنے ریڈرز سے۔ جو بھی ریڈرز کے کنڈل ریڈرز ہیں وہ اپنی جو سبسکرپشنز لیتے ہیں منتھلی ایک فکسڈ اماؤنٹ کے اگینسٹ، وہ جتنے بھی جو اس کے ریڈرز ہیں وہ سارے جب اس سبسکرپشن کو اویل کرتے ہیں تو اس کا جو ٹوٹل فنڈ جو جمع ہوتا ہے یہ وہ اماؤنٹ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ تو اس بار مارچ کا جو فنڈ تھا وہ 35.4 ملین ڈالر تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کی جو بکس ہیں جو اپنی لائبریری کے اندر، جب وہ بکس کوئی بھی ریڈر ریڈ آؤٹ کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ پر پیج کی جو آپ کی ارننگ ہے وہ اس فنڈ کے اکارڈنگ جو آپ کو دی جاتی ہے۔ اس فنڈ کے اکارڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جیسے ابھی 35 ملین ہے، اگر آپ کے جو ٹوٹل کنڈل یوزرز ہیں وہ 100 ہیں، تو ان کی جو بکس لوگوں نے پڑھی ہوں گی وہ 100 لوگوں کے اوپر یہ اپنے ایک فارمولے کے اکارڈنگ جو ڈیوائڈ کر دے گا۔ تو کبھی یہ ریٹ بڑھ جائے گا، کبھی یہ ریٹ تھوڑا لو ہو جائے گا۔ تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ گلوبل فنڈ جو اس کا جو یہاں پہ سلیکٹ ہوا ہے وہ کتنا ہے، اس کے اکارڈنگ جو آپ کی ریڈنگ کا جو ارننگ ہے وہ آتی ہے۔ اور جو سیل ہے وہ تو جتنی آپ جس اماؤنٹ سے آپ سیل کریں گے وہی اسی کے اوپر جو اس نے امیزون کی کنڈل اسٹور نے اپنا جو ٹیکس ڈیڈکٹ کرنا ہوگا وہ ڈیڈکٹ کرے گا، اور اس کے بعد آپ کو وہ جو آپ کی ریمیننگ اماؤنٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گی۔ یہاں پہ اس نے ایک ڈیمو دیا ہوا ہے، وہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کو بھی ویو کر لیں۔
کہ یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے. جی اس کے کچھ میں آپ کو اکاؤنٹ کے اندر لے جا کے تھوڑا سا نالج دے دیتا ہوں. کل سے اس اکاؤنٹ کو ہم نے کریٹ کرنا ہے. کریٹ کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا اس کا آئیڈیا ہو جائے. جیسے کہ اب یہ اکاؤنٹ میں نے اوپن کیا اپنی آئی ڈی کو, تو یہ آپ کو جو ٹیچ کرنے کے لیے یہ سمجھے کہ آئی ڈی ریڈی کی ہوئی ہے. اور اس میں کس طرح جو ہے کچھ دیکھیں, کچھ کے آگے لائیو لکھا ہوا آ رہا ہے, کچھ کے آگے بلاک لکھا ہوا آ رہا ہے. تو اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ نے اپنی بک کو بلاک ہونے سے بچانا ہے, کیونکہ جب مور دین سم جو ہے نا وہ کچھ پرسنٹیج ہے اس کی, اس سے زیادہ جب اس کی جو بلاکیج اسٹارٹ ہو جاتی ہے, پھر وہ سمجھتا ہے امیزون پہ یہ بندہ جو ہے یہ کوئی فیک بکس مجھے دے رہا ہے یا کوئی ایسی چیز اپلوڈ کر رہا ہے کہ جو کہ ویلڈ نہیں ہے, تو اس کو پھر اکاؤنٹ کو بلاک کر دیتا ہے. لائیو مینس کہ جو بک آپ کی امیزون نے ایکسیپٹ کر لی, وہ آپ کے اسٹور کے اندر لائیو ہوگی اور وہ فار ایور جو اس کے اندر لائیو رہتی ہے. اب جیسے یہ ایک بک ٹاپ پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے, دا اسپرچل برین کے نام سے, اس کے آگے جیسے اس کی اماؤنٹ ہے $2.9 جو ہے وہ اس کی پرائس مینشن ہوئی ہوئی. اب اسی کے نیچے میں آپ کو بتاؤں گے کہ مارکیٹ پلیسز کون کون سی. یہ نیچے آپ کو جو لسٹ نظر آ رہی ہے, یو ایس, یو کے, ڈنمارک, فرانس, اور اس طرح یہ ای ایس آئی ٹی, پوری دنیا کے جو کنٹریز ہیں ان کے یہ جو شارٹ کوڈ ہیں یہ شو ہیں. تو ان کے اندر یہ جو بک ہے یہ شو ہوگی, اور ان مارکیٹ پلیسز کے اندر جو لوگ کنڈل کے یوزرز ہیں وہ اپنی جو ہے بک, اس بک کو جب خریدیں گے یا اس بک کو جب ریڈ آؤٹ کریں گے تو اس کی ارننگ, اس کی رائلٹی جو ہے آپ کو وہ ملتی ہے. اب اس کو بک کو ذرا اگر ویو کرنا چاہیں آپ کو, میں اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں کہ بک ہوتی کیسے ہے, کینڈل کے اندر کیسے شو ہو رہی ہوتی ہے. یہ امیزون کے اوپر دیکھیں, امیزون کے اسٹور کے اوپر یہ بک اویلیبل ہے اس فارم میں, امیزون کے اوپر یہ پڑی ہوئی ہے. اب نیچے بک کی ڈیٹیلز وغیرہ آ رہی ہیں, نمبر اس نے اپنا خود ہی اس کے اوپر جو ہے وہ لگا دینا ہوتا ہے. ہم صرف اس کو اپلوڈ کرتے ہیں, سائز, لینگویج اس کی کون سی ہے, اور باقی جو اس کے پراپرٹیز ہیں وہ یہاں پہ دکھائے ہوئے ہیں. یہ نئی بک ہے, اس کا کوئی ریویو وغیرہ یا کوئی اس طرح وہ نہیں ہے. اچھا, لک ان سائڈ کہ اس بک کے اندر جا کے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ بک ہے کیا. ویسے تو جو بک فری ہوتی ہیں وہ تو آپ اسی طرح ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں, پرچیز کر سکتے ہیں. جن کے پاس کنڈل کا یا تو ڈیوائس ہو, تو یا کنڈل کی جو ہے کنڈل کا اکاؤنٹ ہو اور اس کے ایپ پر آپ کے یا موبائل کے اندر اس کی موجود ہو, وہ بھی آپ اس کو یہاں سے لے سکتے ہیں. جو لوگ ریڈرز ہوں گے وہ اس طرح اس کو لیتے ہیں. نیچے دیکھیں پیجز کی جیسے لینتھ ہے 192 پیجز, تو ایک سفیشینٹ بک ہے. یہاں پہ ایک پیراگراف جو نظر آ رہا ہے ہمیں, یہ آپ کو ایک اس بک کی ڈسکرپشن دے رہا ہے. تو جب ہم نے بکس بنانی ہوں گی, جب بک اپلوڈ کرنی ہوں گی, تو آپ یہ پیج دکھانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ کی بک یوزرز کو, ریڈرز کو اس فارم میں شو ہو رہی ہوگی. تو آپ کی بک کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہونے چاہیے کہ یوزر کو اٹریکٹ کرے. جیسے اس بک کو اگر ہم لیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل برین بک کا ٹائٹل ہے, جو ایک روحانی قسم کا دماغ ہے یا کوئی ہڈن اس فورسز ریلیٹڈ جو مائنڈ ہے, وہ ایک بک ہے. اور اس کو یہ یوگا لائک ایک ٹائٹل بنا کے اس کو ہم نے رکھ دیا تاکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ دیکھیں گے کہ کوئی اس طرح کی یہ کوئی بک ہے. ٹائٹل ریڈ آؤٹ کرنے سے پہلے ہی جو آپ کا جو ٹائٹل ہے, جو گرافکس جو ہے وہ بتا رہے ہیں اس کو کہ یہ کیا ہے. تو باقی یہ جو پیراگراف ہے یہ اس کی ڈسکرپشن ہے. جب بھی کوئی یوزر آپ کی بک کو پرچیز کرتا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ پوری بک کو پڑھے گا, پڑھ تو سکے گا نہیں, کیونکہ جو پیڈ بکس ہوتی ہیں جیسے کہ اس کی یہ پرائس یہاں پہ شو ہو رہی ہے, تو پیڈ بک کی جو فیسلٹی ہے وہ پوری کی پوری تو ایسے وہ نہیں آپ کو پڑھنے دے گا. وہ صرف آپ کو اس کی ڈسکرپشن یا کچھ پرسنٹ بک کا جو ہے وہ آپ کو دکھائے گا کہ آپ اس کو صرف جو ہے ریڈ آؤٹ کر کے آئیڈیا لے لیں کہ اس بک کے اندر کیا ہے, تو کیا وہ بک میں خریدوں یا نہ خریدوں, میرے یہ کام کی ہے یا نہیں ہے. تو یہ اس کی جو بھی آپ بک بنائیں گے اس کی جو ڈسکرپشن بنائیں گے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ بک کو پریزنٹ کر رہی ہو, اور پریزنٹ بھی ایسے کر رہی ہو کہ جب کوئی لینے والا اس کو پڑھے تو کہ ہاں مجھے یہی چیز چاہیے تھی. یہ ایک پیراگراف, 2-3 پیراگراف کی ڈسکرپشن ہے اس بک کی, جو اس بک کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے, جو کہ جب یوزر اس کو لیں گے تو وہ یہاں سے اس کا آئیڈیا لے لیں گے. دو چیزیں یہاں پہ ڈسکس کی ہیں ہم نے, ایک بک کا ٹائٹل, دوسری بک کی جو ہے ڈسکرپشن.
تو یہ دو چیزیں آپ کی اسٹرانگ ہوں گی تو آپ کی بک اسی طرح جو فرسٹ پیج اس کا امیزون کے اوپر ڈسپلے ہوگا وہ یوزرس کے لیے اٹریکٹیو ہوگا. جی لوگ ان سائڈ میں کچھ اس کا پورشن دکھا دیتا ہے جو کہ یوزر جو ہیں بکس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے, ڈسکرپشن آپ نے لکھی ہوئی ہے بک کے اندر بھی وہ کچھ ہے یا نہیں ہے. تو یہ پھر آپ کو اس کا کچھ پارٹ جو ہے وہ یہاں پہ شو کرتا ہے بک کا. جی اس فارم میں یہ دیکھیں اس نے بک شو کر دی ہے, ٹائٹل ہے, اس کے بعد اس کا بک کا جو نیم ہے, اس کے بعد یہ اس کے کانٹینٹس ہیں. اب ظاہر جب بھی کوئی بک لے گا تو اس کے یا تو کانٹینٹس دیکھے گا یا اگر کوئی ناول ہے تو اس کا کوئی اسٹارٹنگ کا پریفیس پڑھے گا یا کوئی اس بک کی جو اندر انٹروڈکشن ہوگا وہ پڑھے گا اور اس پہ پھر وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ آیا کہ واقعی یہ وہی بک ہے, اسی طرح کی بک ہے جو میں لینا چاہ رہا ہوں یا اس سے ادر دین ہے. تو اس لیے آپ کی بک کے اندر کے جو کانٹینٹس ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اس چیز پہ کہ لینے والا جو ہے وہ اس سے اٹریکٹ ہو پائے گا یا نہیں. تو یہ دیکھیں پوری کی پوری بک نہیں یہ آپ کو شو کرے گا, یہ ایک خاص لیمٹ پہ جا کے تو وہ سٹاپ ہو جائے گا. جی یہاں اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو آپ جو ہے نا بائی کریں اور آپ نے یہ ساری کی ساری پڑھنی ہے. یہ جتنی بڑی بک ہوگی جتنے پیجز زیادہ ہوں گے اسی طرح اس کا جو پریویو کا پورشن ہے وہ بڑھ جائے گا, اور جتنی چھوٹی بک ہوگی اس کا پریویو کا پورشن اتنا ہی کم ہو جائے گا. اور یہ سیٹنگ جو ہے یہ امیزون خود سے کر لیتا ہے, اس کے لیے آپ کو پین لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ خود ہی وہ اس کا ایک الگوریدم بنا ہوا ہے اور اسی کے اگینسٹ جو ہے وہ اس کو سیٹنگ کر لیتا ہے اس کی. جی اب یہ تو ہوگی وہ بک جو ہم نے جو ہے اس کو پرووائڈ کی ہوئی ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امیزون کے اوپر کنڈل اسٹور کے اوپر لوگوں نے جو پوری دنیا کے اندر سے جو بکس وہ رکھی ہیں وہ کس طرح کی جو ہے وہ بکس ہے. اگر میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے یہ گارڈننگ سے ریلیٹڈ کوئی بک دکھا دے, تو یہ دیکھیں اس میں جو کی ورڈ میں نے گارڈننگ کا ڈالا تو یہاں پہ اس نے لکھ دیا گارڈننگ فار بگنرس, گارڈننگ بکس, گارڈننگ میگزینس. اچھا یہ چیز آپ کو دکھانے کا مقصد ہے لسٹ کے اندر جو ورڈز آ رہے ہیں کی ورڈز جن کو آپ کہتے ہیں, آپ جب اپنی بک کو اپلوڈ کرتے ہیں تو امیزون آپ کو وہاں پہ 5 to 7 کی ورڈز کا ایک آپشن دیتا ہے کہ آپ اپنی بک کے ساتھ کوئی ایسے ورڈز بھی کی ورڈز بھی ایڈ کر دیں کہ جب بھی کوئی یوزر اس کو سرچ آؤٹ کر رہا ہو تو آپ کی بک بھی اس کو ملے. اب ظاہر ہے جب کوئی یوزر اپنی کسی ڈیزائرڈ چیز کو سرچ کر رہا ہوگا تو آپ کی بک بھی صرف اسی کے پاس جانی چاہیے جس کو یہی بک چاہیے. اگر فرض کریں میری بک جو ہے وہ گارڈننگ سے ریلیٹڈ ہے اور کی ورڈ میں ڈال رہا ہوں کہ جی ڈیجیٹل کرنسی یا بٹ کوائنز یا لرن کمپیوٹر, تو جب کوئی لرن کمپیوٹر والا اس بک کو دیکھے گا اور جب اوپن کر کے دیکھے تو اندر اس کے اندر گارڈننگ کا جو ہے وہ کنٹینٹ پڑا ہوگا تو وہ آپ کی بک کو جو ہے وہ پڑے گا تو نہیں, رزلٹ کیا ہوگا کہ آپ کو وہ بیڈ ریویو دے دے گا کہ یار یہ بک تو ریلیونٹ ہے اور اس نے جو ہے اس کے اندر ڈالی ہوئی ہے, تو اس سے آپ کی بک کا جو ریٹنگ ہے وہ کم ہو جائے گی. تو اس طرح کا کام جو ہے وہ آپ کرنے سے ذرا اوائڈ کرنا ہے. یہ وہ کی ورڈز ہوں گے جو آپ نے اپنی بک کے ساتھ اٹیچ کرنے ہیں, تو جو جس طرح کی آپ کی بک ہوگی اسی طرح کے ملتے جلتے جو کی ورڈز ہیں جو کہ آپ کے مائنڈ میں جو آئیڈیاز آئیں گے کہ یار اس طرح اس نام سے اس بک کو لوگ سرچ کر سکتے ہیں, تو وہ آپ نے اس کو پرووائڈ کرنا ہے. جیسے کہ ابھی میں نے صرف یہاں پہ گارڈننگ لکھا ہے اور گارڈننگ سے ریلیٹڈ جو بھی کی ورڈ بک کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں نے اٹیچ کیے ہوئے ہیں ان کے اکارڈنگ یہ یہاں پہ آ گئے. میں اس کو صرف کہتا ہوں کہ گارڈننگ بکس جو ہے مجھے دکھا ہے. جی یہاں پہ ڈفرینٹ بکس جو ہے اس نے شو کر دی ہیں, جیسے ویجیٹیبل گارڈننگ فار بگنر, یہ جنرل سرچ ہے, مطلب ابھی سے ہی ابھی میں نے اس کو سرچ کیا ہے. کسی ایک کو ہم لے لیتے ہیں, اس کو لے لیتے ہیں گارڈننگ, یہ بھی ویجیٹیبل ہے, یہ بھی ویجیٹیبل ہے. آپ کو جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں لیٹس تو یہ بگنرس کے لیے ہم ایک گارڈننگ کی بک چوز کر رہے ہیں. اب اس کو دیکھیں چوز کرنے سے پہلے جب میں اس کو دیکھوں گا
تو میں ایک ریڈر ہوں، میں اس بک کو، میں گارڈننگ کی بکس کو لینا چاہ رہا ہوں، تو میں نے سرچ کی گارڈننگ کی بکس جو امیزون پہ کون کون سی اویلیبل. اب یہاں پہ سب سے پہلے مجھے کون سی چیز اٹریکٹ کر رہی ہے؟ سب سے پہلے ٹائٹل، کہ میں دیکھوں گا کوئی اٹریکٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انفارمیٹیو بھی ہو. اب اس طرح کے مجھے ویجیٹیبل کے اکارڈنگ چاہیے تھی، تو یہاں پہ دیکھیں ویجیٹیبلز بنی ہوئی ہیں، اور مجھے اس کا جو ٹائٹل یا سب ٹائٹل پڑھنے کے بغیر ہی مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یار اس میں دیکھیں یہاں پہ تو یہ کیرٹ کا بھی ہے، ریڈش بھی ہے، یا کوئی یہ فلاور بھی ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جس کی یہ بارے میں بک ہوگی. تو چلو میں اسی کو کھول کے دیکھ لیتا ہوں. حالانکہ ابھی میں نے اس کی ڈسکرپشن کو نہیں پڑھا، کیا ہے کہ واقعی یہ جو چیزیں اوپر مینشنڈ ہیں اسی کے بارے میں گارڈننگ کا اس نے کچھ اس میں بتایا ہوا ہے یا کچھ اور ہے. تو سب سے پہلی چیز ٹائٹل جو بتانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے یوزر جیسے ہی بکس کو سرچ کرتا ہے یا بکس کے سامنے آتی ہیں تو وہ فوراً سے اس کو ایسے پک کر لیتا ہے. اس کے بعد یہ بک کا ٹائٹل ہے یہ والا، ویجیٹیبل گارڈننگ فار بگنرز، جہاں پہ آگے کالم لگا ہوا ہے. یہاں تک اس کا جو یہ ٹائٹل ہے، اور آگے جو سمپل گائیڈ ٹو گروئنگ ویجیٹیبلز ایٹ ہوم، یہ اس کا سب ٹائٹل ہے. سب ٹائٹل جو ہے وہ آپشنل ہوتا ہے، آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کو اسکپ کرنا چاہیں تو اسکپ بھی کر سکتے ہیں. اور اسکپ کرنے کے بعد صرف اور صرف اس کا جو مین ٹائٹل ہے وہ ایشو ہوگا. بیسیکلی یہ جو آپ کا پہلا پیج جو نظر آ رہا ہے یہ بک کور ہے. جو ٹائٹل عام زبان میں یوز کرتے ہیں کہ بک کا ٹائٹل کیا ہے، وہ بیسیکلی ہم کور کو جو ہے کہہ رہے ہوتے ہیں، جو اس کی پکٹوریل فارم جو ہوتی ہے، اور جو اس کے اوپر آپ مینشن کرتے ہیں کہ بک کا جو کیپشن ہے یا ہیڈر ہے، بک کی جو ہیڈنگ ہے وہ بک کا بیسیکلی ٹائٹل ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو کالم کے بعد آپ کو دوبارہ یہاں پہ آگے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے سمپل گائیڈ ٹو گروئنگ ویجیٹیبلز ایٹ ہوم، یہ سب ٹائٹل ہے اس کا. اس کو مزید ایلیبوریٹ کرنے کے لیے کہ اس میں بک میں مطلب کہ ویجیٹیبلز ہے تو ویجیٹیبل کی کو کس طرح اس کے اندر ہم نے بک کے اندر لکھا ہوا ہے، سب ٹائٹل کا یہ مقصد ہوتا ہے. یہ اسی طرح اس بک کو میں نے اوپن کیا جس طرح اپنی بک کو اوپن کر کے دکھایا. تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں پہ اس کے جو ہے پرائس کے اندر دو آپشن آ رہے ہیں. ایک تو 9.99 اس کی اس میں پرائس لگائی ہوئی ہے کہ اتنے میں آج تو آپ خریدیں، اور دوسرا یہاں پہ آ رہا ہے پیپر بیگ 15.29. پیپر بیگ بیسیکلی جو ہارڈ فارمز ہوتی ہیں، ہارڈ کاپی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہیں جو پرنٹڈ فارم میں جو بکس ریڈی ہوتی ہیں. تو کچھ ورژنز ایسے ہیں جو لوگ اپلوڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ پراؤڈ بھی اس کا جو ہے وہ کروا لیتے ہیں. لیکن یہ بکس وہ ہوتی ہیں جو انتہائی اسٹینڈرڈ کی بکس ہوتی ہیں، آتھینٹک بکس ہوتی ہیں. اس لیے کہ کیونکہ پیپر بیگ کی جو فیسلٹی ہے وہ انہیں بکس کو ہی ملتی ہے جو کہ واقعی وہ فلفلمنٹس جو ہے اس کی وہ پوری کرتی ہیں. اگر وہ ان کے جو امیزون کے ساتھ جو ریکوائرمنٹس ہیں پیپر بیگ کے لیے، اگر وہ آپ کی بک پورا نہیں کرتی تو پھر وہ پیپر بیگ کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوتی. اس کو ریویو کیا جاتا ہے، تھورولی دیکھا جاتا ہے اس کو، اور جو اس کے پیپر بیگ کے الگ سے اس کے رولز ہیں، اور جو پبلشنگ ڈائریکٹ پبلشنگ ہے اس کے الگ سے رول ہیں. اس لیے آپ کی بک اگر اس قابل ہے تو پھر آپ پیپر بیگ پہ جا سکتے ہیں، وہ آپ کی پبلش بھی ہوگی اور ہارڈ فارم میں پرنٹ بھی ہوگی، اور پرنٹ ہونے کے بعد پھر لوگ اس کو فزیکلی بھی وہاں پہ آرڈر کریں گے، اور اس آرڈر کے آپ کو اکاؤنٹ کے اندر پیمنٹ آتی رہے گی. یہ 201 پیجز ہیں اس کے. اسی طرح جو ڈیٹیل آپ کو اپنی بک کے ہم نے جو دکھائی تھی اسی طرح یہ باقی بک سے بھی آ رہی ہے. اسی طرح یہ ڈسکرپشن ہے اس کی. اور اب مجھے ویجیٹیبل سے ریلیٹڈ گارڈننگ چاہیے تھی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ گارڈنز نیور فارگیٹ دا فرسٹ ٹائم، جو بھی اعلیٰ بلا اس نے لکھا ہے. اور اس نے اپنی بک کو اس نے پریزنٹ کی ہے، اور یہاں نیچے اس کا اس نے جو ایڈنگ وغیرہ دے کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ اس میں کیا ہے. اگر اس کو ہم اسی طرح ویو کرنے کی کوشش کریں تو یہ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ گائیڈ. اچھا، پکچر جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں بک کو جو ہے وہ سیل کروانے میں. اگر بکس کے اندر آپ نے کسی پیراگراف یا پیجز کے ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ پکچرز ڈالی ہیں تو یوزر کو بہت زیادہ وہ اٹریکٹ کرتی ہیں. وہ سمجھ جاتا ہے کہ اچھا اس کے اندر یہ چیز ہے. کیونکہ پڑھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن پکچر دیکھنے کے بعد وہ السٹریشن جو ہوتی ہے بک کی وہ بہت زیادہ پریزنٹیبل ہوتی ہے، جو ہے وہ ایزیلی پریزنٹیبل ہوتی ہے، تو لوگ اس کو جلدی جو ہے وہ خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا بکس جو ہے وہ کنڈل اسٹور کے اندر لائیو ہونے کے بعد کس طرح شو ہوتی ہیں، لوگ اس طرح اس کو لیتے ہیں، اور آپ کی بک کے ساتھ جو ہے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اسینشلی جو ہے اس کا پارٹ ہیں جو کہ آپ نے جس کا خیال کرنا ہے بک کو پبلش کرنے سے پہلے. یہ وہ چیزیں جو آپ کو یہاں پہ میں نے دکھانی تھی.
اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو نیچے یہ جو لائن میں بکس آ رہی ہیں ان کا بھی ایک مقصد ہے. آپ کی بک کی ریٹنگ جتنی زیادہ ہوگی، آپ کی بک کو جتنے لوگوں نے پرچیز کیا ہوگا، سیل جتنی زیادہ ہوئی بھی ہوگی، اس کے اکارڈنگ امیزون کے اندر اس کی ایک جو ہے وہ انٹرنل ریٹنگ بھی بلٹ اپ ہو جاتی ہے. اور جب بھی یہ لسٹنگ کرتے ہیں، جب یہ پروڈکٹس وغیرہ شو ہوتی ہیں یہاں پہ، تو جو ہائی ریٹڈ بکس ہیں وہ یہاں پہ ساتھ ساتھ شو ہو رہی ہوتی ہیں. کچھ ہائی ریٹڈ جو امیزون نے اپنے الگوریدم سے کی، اور کچھ ایسی بکس ہیں جس کے اوپر لوگوں نے ان کو ایڈورٹائز بھی کیا ہوا ہے، امیزون کے تھرو ان کو ایڈورٹائز بھی کروایا ہوا ہے. اور ایڈورٹائز کروانے کے لیے بھی ہر بک کو ایڈورٹائز نہیں کرتا امیزون، اس کے لیے بھی اس کی پالیسیز ہیں. وہ بھی ہم اس کو ڈیٹیل سے جا کے دیکھیں گے کہ کون سی بک جو وہ ہماری ایڈورٹائز ہو سکے گی اور کون سی جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی. تو یہاں پہ جو بک آ گئی، دیکھیں اگر کوئی بھی یوزر ہے جو گارڈننگ سے ریلیٹڈ بک کو سرچ کر رہا ہے، اور ایک جیسے کہ ہم نے ایک بک اوپن کر لی اور یہ ہمیں پسند نہیں آئی، اور ساتھ ہی نیچے کچھ بک ہیں تو مجھے اس کے اندر سے جیسے گارڈننگ فار کڈز ہے، اس نے اٹریکٹ کر لیا کہ یار یہ بک میں مجھے دیکھنی چاہیے. تو اب مجھے یہ گارڈننگ فار کڈز جو ہے وہ سرچ آؤٹ نہیں کرنی پڑی جیسے مجھے گارڈننگ کو سرچ آؤٹ کرنا پڑا. یہ بک آٹومیٹیکلی اس بک کے ساتھ اس نے شو کر دی ہے. تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ہماری بک جو ہے، جب کوئی لوگ کسی بک کو سرچ کر رہے ہو تو اس سے ریلیٹڈ جو ہماری بکس ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لسٹ کے اندر امیزون ان کو دکھائے، تاکہ اگر وہ اس بک سے جمپ کر کے ہماری بک کی طرف آتا ہے تو وہ اس کا انسینٹیو جو ہمیں ملنا چاہیے، اس کی ارننگ ہمیں آنی چاہیے. جی ایک اب کڈس کی طرف جب ہم آ گئے تو اس سے نیچے اب دیکھیں اسی طرح الگوریدم کو چینج کیا، اور یہ ایڈونچر بوائز اور اس طرح اس سے ریلیٹڈ جو کڈس کی بکس ہیں وہ اس نے نیچے ہمیں دکھانی شروع کر دی. ایڈونچر گرلز ہے دیکھیں نیچے، اور یہ بھی کوئی کڈس کی ہے، ایکٹیویٹیز فار کڈس. تو امیزون کو دیکھیں اس کو خود ہی اس کا جو الگوریدم اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو یوزر ہے یہ کس طرف جانا چاہ رہا ہے، کون سی والی بک کی طرف جو ہے یہ جانا چاہ رہا ہے. جی پبلش ہونے کے بعد جو آپ کا لائبریری جو ہوگی وہ اس فارم میں شو ہوگی. جو جتنی بھی آپ کی بکس ہوں گی وہ اس طرح ایک ہی پیج کے اوپر، جیسے یہ 10 پیجز پر پیجز 10 بکس ہیں تو یہ میں 50 کہتا ہوں. اس فارم میں آپ کو یہ شو ہوں گی، جیسے 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 ان کی پرائسز آگے آ رہی ہیں اسی طرح آپ کی بکس ہی یہاں پہ پرائسز ہوں گی، اور جو جو اس کی سیل ہو رہی ہوگی آپ کے ریونیو جنریٹ ہو جائے گا. اینی وے کل اس کو ہم اکاؤنٹ کو کریٹ کریں گے، کڈل کے اکاؤنٹ کو، تاکہ باقی پارٹیسپینٹس بھی جو ہے وہ آ جائیں تو اکٹھے اس کو ہم شروع کریں. ویسے تو آج ہی میرے شیڈول میں تھا کہ اس کو میں آج سے اسٹارٹ کروں، لیکن کیونکہ اب صرف 2 پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے ساتھ تو پھر کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے، تو چلے ہم نے اس میں باقی ریویو لے لیا. تو کل انشاءاللہ اس کو ہم نے جو کریٹ کرنا ہے، کل اس حساب سے آپ ریڈی ہو جائیے گا. باقی اگر آپ اپنا کوئی یوٹیوب کر لیں، اس کو سرچ آؤٹ کریں اس کے بارے میں، جتنا زیادہ سرچ آؤٹ کریں گے، جتنا آپ کو اس کا زیادہ نالج ہوگا، اتنی جو ہے اس کے اندر ارننگ کو آپ انکریز کر سکتے ہیں. کیونکہ صرف ایک بک کو اپلوڈ کر دینے سے ارننگ جو ہے ایک دم سے اسٹارٹ نہیں ہوتی. اس کو پھر پروموٹ کرنا، اس کو ساتھ جو بھی میں نے ویز آپ کو بتائے ہیں ان کا جتنا خیال آپ کریں گے اتنی زیادہ سیل آپ کی جو ہے وہ انکریز کرے گی.